السلام علیکم ناظرین، پروگرام انسائٹ ود جمعہ خان صوفی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان انمول شراز۔ صوفی صاحب، پاکستان کے جو قوم پرست ہیں وہ کیوں طالبان کی حکومت سے خوفزدہ ہو رہے ہیں؟ قوم پرستوں کا تو ایک مسئلہ ہے۔ پاکستان کی قوم پرست یہاں پہ جو ٹریڈیشنلی دو پارٹیاں، اب تو ایک تیسری قوت بھی ابھر آ گئی ہے، پی ٹی ایم، اور یا پی ٹی ایم کی ایک وہ جو ہے نا ایک پارٹی بھی انہوں نے بنائی ہے۔ مسئلہ اقتدار اور پیسے کا ہے۔ پیسے کا یہ ہے کہ آپ دیکھیں موجودہ تناظر میں دیکھیں تو دو بڑی پارٹیاں جو قوم پرست پشتون قوم پرست ہیں، ایک محمود خان اچکزئی کی پارٹی اور ایک ولی باغ کی پارٹی۔ اچھا، یہ دونوں آپ کو پشتونوں کے طرفدار اپنے آپ کو کرتے ہیں کہ ہم پشتون اس کو آگے لے جائیں گے، لیکن ایک پارٹی جو ہے نا جنہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف جنگ لڑی، دھماکے کیے، ان کے لیڈر اساسینیٹ کرے، وہ ان کے ساتھ کڑی ہے، اسی پارٹی کے ساتھ پاکستان کے یعنی اے این پی، کیونکہ انہی کے بل بوتے پہ انہی کی حکومت میں مرکزی حکومت ان کی حکومت تھی اور انہوں نے بہت اربوں روپے کمائے۔ دوسری پارٹی جو ہے نا وہ محمود خان ہے، وہ بھی پشتونوں کا دعویٰ کرتی پشتون کو، لیکن وہ مسلم لیگ کے ساتھ کڑی ہے۔ کیوں؟ پیسہ اور اقتدار۔ مسئلہ پشتونوں کی بھلائی نہیں ہے، پیسہ اور اقتدار کی، کیونکہ وہ مسلم لیگ کی حکومت میں ان کی آدھی بلوچستان کی حکومت تھی جس میں انہوں نے اربوں کمائے اور جس میں انہوں نے اقتدار میں رہی ہو، اس لیے وہ جو اس تناظر میں وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، وہ اس طرح ہے۔ تو یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہ دونوں پارٹیاں، جب آپ دونوں کو پشتون کہتے ہیں کہ ہم پشتون نیشنلسٹ ہیں، تو دونوں کو ایک ہونی چاہیے، نہیں ہوتے، کیونکہ پیسہ اقتدار دونوں جو کے لیے اہم ہے۔ یہ پشتونوں کا نام دو ہے استعمال کرتے ہیں، اس لیے ایک تیسری کوبر جو ہوتی وہ بھی وہاں سے فائنانسز وہاں سے آتے تھے، کابل سے آتے تھے۔ ان کی بھی جو ایسی حکومت تھی جو طالبان نہیں تھی، ہمیشہ فائنانسز ان سے آتی تھی۔ جب موقع ملتا تھا تو پاکستان کے فائنانسز پہ گلچرے اڑاتے تھے، اور جب موقع ملتا تھا تو وہاں سے بھی پیسے کما لیتے تھے۔ تو یہ مسئلہ پیسوں اور اقتدار کا ہے، یہ مسئلہ پشتون کی وہ بھلائی کا نہیں رہا ہے۔ یہ پہلے دن سے یہی بات میں کہتا ہوں، پہلے دن سے یہی بات تھا، اور بھی ہے کہ میں نے تو لکھا بھی اس پہ، اور بھی اگر موقع ملا تو اور بھی میں لکھ سکتا ہوں اس پر۔ یہ قوم پرستوں کا پھر سیاسی مستقبل کیا ہے؟ اپنی دکانداری کو چلاتے رہیں گے، تو وہ دکانداری میں تو کچھ نہ کچھ ریپرزنٹیشن ان کی ہوتی رہے گی، اور ان کے بل بوتے پر وہ اپنا لین دین کرتے رہیں گے، یہی جب تک کہ سارے لوگ باشعور نہ ہو جائیں، اسی وقت تک۔ اس کو باشعور کرنے کے لیے یہ جھٹکے جو ہو رہے ہیں، یہ جھٹکے کافی ہیں۔ اب بھی جو طالبان آئے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا ان کی امید پر اوس پڑ گئی ہے، ان کی وہی وہ نہیں رہی ہے، ان کی وہی ایٹیٹیوڈ نہیں رہا ہے، اور پھر یہ ہے کہ جن کی وہ حمایت کرتے تھے انہی کی وجہ سے یہ حالات آ گئے ہیں۔ نہ پاکستان نے کرا ہے، نہ اب تو وہ عیسائی پہ الزام لگاتے ہیں، پنجاب پہ الزام ہے، یہ تو ان کی سیاسی حربہ ہے۔ اس کے لیے تو وہ اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے رکھتے ہیں، ورنہ یہ سیاسی جھٹکے لوگوں کو سمجھائیں گے، اور آہستہ آہستہ ان کی حکومتیں اور ان کی فالوئنگ کم ہوتی جائے گی۔ ورنہ یہ کہ پشتونوں کے لیے تو ضروری ہے کہ جس طرح ترقی ہوتی ہے ہر ملک میں، پشتونوں کی بھی ترقی ہونی چاہیے، پشتونوں کو بھی سڑک کی ضرورت ہے، پشتونوں کو بھی کالج اور یونیورسٹی کی ضرورت ہے، ان کو انسٹیٹیوشنز کی ضرورت ہے، اسپتالوں کی ضرورت ہے، ان کو ان کے جو ادارے بننے چاہیے، ان میں اکانومی بڑھنی چاہیے، ان میں جو ہے نا ایکالوگی بڑھنا چاہیے، اور اپنے پشتون عوام کو باشعور بنانا چاہیے۔ ان میں ایک رویہ جو ابھی تک انہوں نے نیگیٹو رویہ ڈیولپ کیا، اس نیگیٹو رویہ کو چینج کر کے پازیٹیو بنانا چاہیے۔ ملکیں جو ہے نا دن بھر ہر روز نہ ملک توڑ سکتے ہیں اور نہ ہر ملک توڑتے ہیں، یہ وہ ہے، پاکستان ہے بنا ہے،
اور یہ چلے گا. اس لیے ان کو اپنا ایٹیٹیوڈ تبدیل کرنا پڑے گا اور بغیر اس کے بغیر نہیں ہوگا. اب بھی جو جھٹکا لگا ہے یہ اس جھٹکے کا بھی کچھ رد عمل ہو جائے گا.